अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अनम इकबाल और आप हैं इस वक्त ऑनलाइन स्टोरीज कॉर्नर पर। हमारे पेज पर आपको देखने को मिलता है किस्से, कहानियाँ और हकीकी ज़िंदगी पर मबनी वाक़यात। आज मैं आपके सामने हकीकी ज़िंदगी में रोनमा होने वाला ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी जिस्म में सनसनी दौड़ जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, अरूज की तरफ जाते हुए रास्तों में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। इससे हमारे ज़वाल का सफ़र पुरसकून रहेगा। अगर कांटर बिछा कर जाएंगे तो वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात रोनमा होते हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद भी हम भुला नहीं सकते। ऐसा ही एक नाकाबिले फरामोश वाक़या आपके लिए बयान कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद ही कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक अदा हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। मामू यूसुफ सब बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी, जबकि बाकी 3 बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असर रसूख था। गांव के नाज़िम से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। नाना अब्बू की 40 एकड़ ज़मीन थी, जो नाना अब्बू की वफ़ात के बाद मामू ने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवा ली थी। जब दूसरे बहन भाइयों को पता लगा तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे, लेकिन मामू जो पहले ही धोखा कर चुके थे, उन्होंने ज़मीन देने से साफ इनकार कर दिया। वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करवा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उनके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया कि ये सब आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके ज़मीन के हिस्से दे दो। इससे बहन भाई भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा। मगर लाख कोशिश के बावजूद मामू ना माने और अपनी ज़िद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर सब ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मामू असर रसूख की बिना पर अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो कि शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में से 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। वो इलाका बंजर तस्वुर किया जाता था। वहाँ पर एक पुरानी सी कब्र थी। लोगों का ख्याल था कि इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूसुफ की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा मुनाफा देती है। ज़िंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, ज़िंदगी तो बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इस जहां में भी नाकाम रहते हैं और अगले जहां में भी। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना लेती है। मामू को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उन्होंने कई बार सोचा कि इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद कर लिया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके और इस तरह आमदनी में भी शदीद इजाफा होगा। एक दिन उन्होंने अपने मुंशी को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह ही काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन के अंदर ज़मीन हमवार हो जाएगी। खैर, जब दूसरे दिन कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुज़ुर्ग मामू के पास आए और उन्होंने कहा, खुदारा इस ज़मीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आपने इनको बेघर किया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। उन्होंने बड़ा का कहना मानकर रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? बस आपको ये बताने आया हूँ, आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। आपने जो उसे हमवार करने का मंसूबा बनाया हुआ है, उसे मनसूख कर दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी ज़मीनों की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है और शायद आप लोग भी अपनी जान से हाथ धो बैठें। ये कहकर वो मखलूक कमरे से निकली और फ़िज़ा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गई। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया और सारा वाक़या सुनाया।
اور ساتھ ہی قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کے رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کے کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی 11 باغ زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی تو ماموں نے بتایا، یہاں پر کوئی مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی ان کو گوش گزار کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں پر کوئی قوتیں یا جن بھوت رہتے بھی ہیں تو وہ کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے۔ منشی نے بھی حارث کا ہی ساتھ دیا۔ پھر ایک صبح بنجر زمین کو آباد کرنے کا کام شروع ہونے لگا۔ جیسے ہی ٹریکٹروں نے اپنا کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف ایک مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا اور کام کرتے ہوئے ٹریکٹر کلا بازیاں کھاتے ہوئے خوش پتوں کی طرح دور جا کر گرے، اور یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مار ڈالا، ہم تمہاری تمام نسل کو ختم کر دیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھیں کہ ہر ذی روح کانپ اٹھی۔ ہر طرف آہو پکار، ایک چھوٹی سی قیامت برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑام سے فرش پر آ کر گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں، لیکن بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کر دی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ اس میں سارے سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کروائی، اے مخلوق خدا، غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں پر مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، ان کو ان کی غلطی معاف کر دی جائے، اور ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیا جائے۔ یہ سب بہت شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے گرے بھانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شناختی کا درس دیتا ہے۔ صراط مستقیم اس کی راہ ہے، سچائی اور انصاف تو جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یوسف اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، دوبارہ کبھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ اگر بھول کر بھی دوبارہ ہماری بستی کی طرف آئے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، ہم اس وقت خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یوسف اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ ہم ان کو سبق ضرور سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمان کا خون کیا اور ہماری بستی کو گرایا ہے۔ یہ قطعاً معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، ان کو معافی اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے کانپ رہے تھے۔ اب میں جا رہا ہوں،
اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے ہٹے اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اسی غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اسی مخلوق کی منت سماجت کرنی پڑے گی اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کروائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یوسف نے اپنے بہن بھائیوں کو بلوا کر ان کے حصے کی زمین انہیں دے دی۔ گاؤں کی رونق پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے بزرگ ادایا کے لیے آتے تو انہیں مشورہ دیتے، چودھری اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو تاکہ تمہاری آخرت پرسکون رہے۔ بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو بلوایا اور اپنے کیے کی معافی مانگی۔ سب بہن بھائی انہوں نے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر سے جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ اللہ کی راہ میں دی گئی خیرات کے چاول کھا رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا، پورے گاؤں میں روشنی پھیل گئی۔ امام مسجد نے کہا، جنات نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ خیر دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں داخل رہے، جہاں ان کی خوب دیکھ بھال ہوتی رہی۔ اب وہ بالکل صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ گاؤں کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئیں اور حارث اپنی باقی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر واپس چلا گیا۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ رشتے احساس کے ہوتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے لیے ان کو خراب ہرگز مت کیجیے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت میں ہمارا حساب نیتوں کی بنا پر ہوگا۔ دنیا میں اگر ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو آخرت میں ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔